تو آپ کو لگتا ہے صحیح ہے جو خواتین بالکل ماں بننے کے بعد چھوڑ دیتے اپنے آپ کو؟ بہت ہی غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے. میں نے دیکھا ہے یہ اتنی ہو گئی ہیں چوڑی، سر جھاڑ منہ پھاڑ، جس حلیے میں ہے اسی حلیے. کیوں بھائی؟ زندگی تمہیں بھی ایک بار ملی ہے یار. بچہ پیدا کر لیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بالکل ماسی بن جاؤ؟ غلط بات. اچھا مجھے بتائیں، آج کل تو لڑکیاں جو ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے حوالے سے بات بھی کرتی ہیں. ابا آپ کو ہوا تھا ویسے پوسٹ پارٹم ڈپریشن؟ ہاں ہوا تو تھا. سب کو اور کون سے بچے کی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہر بچے کی بات ڈفرینٹ ہوتا ہے. نہیں مجھے تو چاروں دفعہ ہوا تھا. سب کو ہوتا ہے، یہ ایک بڑی نارمل سی چیز ہے. اس پہ نکلنے میں آپ کو کس نے ہیلپ کی تھی؟ میری بہن نے، بڑی بہن نے بہت ہیلپ کی تھی. اور وہ سمجھاتی تھی کہ بھائی کیا مصیبت ہے یار، ہوتا ہے سبھی کے بچے ہوتے. اتنا اس کو اتنا ہوا کیوں بنایا ہوا ہے؟ اور ہوا بنایا ہوا ہے تو نہ کرتی پیدا، بچہ کیوں پیدا کیا؟ تو یہ میرا خیال ہر خواتین کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں یہ نارمل ہے. اصل میں ہم نے پہلے تو کچھ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ایموشن ہے. کیا یہ تو پوسٹ پارٹم آپ کو اب سمجھ آیا ہے نا. پہلے تو وہ ایموشن ہی نہیں پتا تھا، بس یہ ہوتا تھا کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، رونے کا دل کر رہا ہے. آپ کو ہمارے پاس سمجھاتے نہیں ہے. جو بڑی بوڑھیاں یہ کہنے کے بجائے نا کہ اپنے آپ کو چھوڑ دو، اور ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے، اور پہلے زمانے میں بچے بھی زیادہ تھے. دیکھو ہم نے تو 11-12 بچے پیدا کیے. ان کو یہ سمجھانا چاہیے. بات کر رہے ہیں آپ، مینوپاز نہیں پتا بہت ساری عورتوں کو. مینوپاز از اے تھنگ which is going to happen. ہر عورت کے ساتھ وہ ہوگا، اور اس پہ چپ کرا دیا جاتا تھا. بھئی دیکھیں آپ کی یہ کتنی وار ہے کسی باتیں کہہ رہی ہے ہوتی ہیں. جیسے کچھ خواتین جو تھوڑا سا 50s کراس کرتی ہیں، obviously I'm a hairdresser، تو ہماری تو کرسی کا میجک یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کے حال وہ کر لیتے ہیں. تو مجھ سے کبھی کبھی پرابلمس ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں کہ مجھے یہ ہو رہا ہے، میری طبیعت ایسی ہو رہی ہے. میں ان کو کہتی ہوں آپ کہیں پیری مینوپاز میں تو نہیں چلے گی؟ وہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ارے پھر بیٹھ کے ان کو سمجھاؤ کہ اچھا مینوپاز یہ ہوتا ہے، آپ پیری مینوپاز یہ ہوتا ہے، اس میں آپ کو ایسے ہاں ایسے ہی فیل ہو رہا ہے. تو یہ تو بڑی نیچرل چیز ہے. تو جیسے پوسٹ پارٹم ہے، سیم چیز ہے. وہ تو ہارمونل چینجز تو آپ کے اندر سے آئیں گے. ہر وقت ہوتے ہیں نا. جب آپ بیبی کے بعد بھی، ڈیلیوری کے بعد بھی آپ کے ہارمونل چینجز ہی ہو رہے ہوتے ہیں نا. تو آپ کی باڈی اپنا، آپ کا برین ہر چیز اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے. اور آپ کی باڈی چینج ہوگی ایک دم سے. آپ کہتے ہیں یار یہ باڈی تو میں اون ہی نہیں کرتی تھی، یہ تو میری باڈی. کیونکہ ایسا لڑکیوں کا لگ رہا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو آپ فوراً ہی ویسے بیوٹی کے بڑے فیک اسٹینڈرڈ ہیں. ایک دم تو آپ کو نہیں ویسے ہوتا. ہوا تھا پوسٹ پارٹم ڈپریشن؟ ہاں مجھے وہی تو میں کہہ رہی ہوں، مجھے ہوا تھا. لیکن مجھے یہ میں شیئر کرتی تھی، مطلب اپنی امی سے پوچھتی، امی کہتی بیٹا ہوتا ہے کوئی بات نہیں. امی نے مجھے بولا کہ بیٹا آپ کی باڈی جو ہے، آپ کے اندر سے ایک جان بنی ہے دوسری، تو وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گی. آپ کے ہارمونل چینجز بھی ہوں گے تو اٹس نارمل. تو اس کو زیادہ سر پہ سوار نہیں کرو یا نکلو. وہی امی تو کہتی ہیں شام کو تیار ہو جاؤ، اپنے میاں کے ساتھ جاؤ کہیں کھانے پینے پہ، بچوں کو بھی لے کے جاؤ. آپ کو ان چیزوں کو تھوڑا نارملائز کرنا پڑے گا. ہم نے ہر چیز کا ہوا بنا دیا. لیکن دیکھیں نارملائز کرنے کے لیے یو نیڈ اے سپورٹ سسٹم فرام یور سراؤنڈنگ ریلیشن شپس. اگر آپ پوسٹ مارٹم سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کی ماں، بہن یا ایون husband especially, a lot of times women feel what I've heard from women کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ شادی بھی میں نے اس آدمی سے کی تو اب میں نے اس کا گھر سنبھال رہی ہوں، تو he is the culprit، اس کی وجہ سے پریگننٹ ہوئی، اس کی وجہ سے بچا. تو اگر آپ وہ اس کے بعد اس کی کیئر بھی نہیں کر رہے تو پھر آپ کا ریلیشن شپ، آپ کا پھر ریلیشن شپ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس آدمی سے، because you feel کہ he doesn't care. نہیں بٹ یہ آپ غلط سوچ رہے ہیں نا. اب دیکھیں آپ کو اپنے ہسبینڈ کو بھی وہی کاؤنسلنگ یہاں پہ آ جاتی ہے نا پھر ان باتوں میں ہی. But you don't want to teach this to your person. آپ کو اپنے میاں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے نا. اگر اس کی ماں نے اس کو نہیں سکھائی کوئی بات، لیٹ سے تو ماں کا فرض تھا نا. نہیں تو اب انہوں نے نہیں سکھائی تو آپ کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، بتانا چاہیے. پچھلی مائیں کوئی نہیں سکھاتی تھی. A lot of times no matter how much you communicate, what I've heard from women, میرا personal experience ہے نہیں، I'm not married, but بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ they don't have the sense to understand post partum, menopause even. No, this is میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں. مجھے جب لگتا تھا کہ کوئی چیز نہیں ہو رہی، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی تھی، بات کرتی ہوں. کئی دفعہ اس کو لگا کہ یہ
ऐसे कितना इतना ब्लंटली ऐसे कैसे स्ट्रेट बात कर रही है। लेकिन अभी फजीला जी जैसे आपने कहा ना कि जो आप ज्यादा कैसे भाई जो है वो थोड़ी वो वैसे भी सेंसिटिव है, तो एक सेंसिटिव बंदा अंडरस्टैंड कर सकता है। नहीं लेकिन मर्द तो मर्द ही होता है ना, उसको समझाना तो पड़ता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये वो मर्द है जो सुन ले। वैसे ये अवार्ड देना चाहिए इन आदमियों को जो आपकी बात सुन लेते हैं, वरना अक्सर तो आप बात करें शुरू करें, अच्छा मुझे पता सुन नहीं लेते, पता क्या समझाना पड़ता है। अच्छा छोड़ो यार, नहीं आज ये बात नहीं I tell you, a lot of men are not on that page even. उनको समझ नहीं आ रही होती। लेकर भी आएंगे ना उस पेज पे, तो उनको तुम क्या हर वक्त रोती रहती हो, उनको पता ही नहीं है। वो लोग हैं तुम क्या हर वक्त रोती क्या रहती हो, उनको पता मुसीबत नहीं। है। हाँ कि बच्चा पैदा कर लिया तो मेरी माँ ने भी तो पैदा, हमने भी तो पैदा किया ना, वो अजीब बातें करते हैं। माँओं को भी चाहिए कि अपनी बेटियों को ना रिलेटेड ये जो भी इश्यूज हैं ये अवेयरनेस देनी चाहिए। देखिए जो बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत मिलनी चाहिए। आपको वैसे हुआ था? हाँ जी, मेरी लेकिन बड़ी बहनें थी इसलिए उन्होंने मेरी बहुत हेल्प कहते हैं अगर आपको वाकई कोई साथ में आपका फैमिली यूनिट बहुत अच्छा स्ट्रांग हो ना, जो आपका ख्याल करने वाला हो, वो आपको प्रॉपर बच्चा संभाल लिया, तो आप औरत जो है उसकी नींद पूरी होगी, वो बच्चे को बता रहे कि नहीं तुम अकेली नहीं हो, हम भी, क्योंकि ये बताया जाता है कि जो तुम्हारी ज़िंदगी थी वो तो गुजर गई, अब जो तुमने ज़िंदगी गुजारनी ना वो इसके लिए गुजारनी है। आता तो उस बेचारी को ना चाहते हुए वो सोच लेती है कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो गई। क्यों सोचती है? नहीं सोचना चाहिए आजकल तो आपको इतनी दुनिया में चीजें। अच्छा दूसरी बात चले, हमें वैसे अल्लाह फजले जी सब बंदी इतनी स्ट्रांग हो रहा तो हमारे खवातीन बहुत स्ट्रांग नहीं चले इंपॉर्टेंट बात की तरफ आते हैं। नहीं हमारे यहाँ खवातीन बड़ी स्ट्रांग है, सारे फैशन देखने आते हैं, उनको सारे वो डिजाइनरों के नाम और नंबर निकाल के ऑनलाइन ये वो अपनी महरूमियां भी देख, ये वो ये भी तो देख लेती है, वो खुद नहीं कर सकती, वो लोगों की देखती है। हाँ लेकिन अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है सेल्फ केयर में, आपको अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है। एक तो आपको अपने हर साल टेस्ट कराने चाहिए, जो कि हम में से कोई नहीं करता। एवरी 6 मंथ बहुत कम लोग। चलो भाई अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप एक काम करें, एक जोड़ा ना खरीदें साल में 15,000 20,000 वाला, आप पूरे साल के अपने टेस्ट करा लें, जो बेसिक आपके शुगर का है, आपका लिपिड प्रोफाइल है, आपका जो 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें आपके मैमोग्राम्स हैं, वो बहुत जरूरी है। अगर सेल्फ केयर की आप और सेल्फ लव की बात करते हैं तो पहले आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। हाँ ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये वो एक ऐसा टाइम है ना कि जिसपे आप चाहते हैं कि आप ना ख्याल करें, हाँ अगले ख्याल करें, कोई ख्याल करें। ये बच्चे के बाद तो वो वाला टाइम होता है ना कि आप कहते हैं यार मुझसे होता भी है, हाँ मुझसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप ऑफ कोर्स आपको रोना भी बहुत आ रहा है, आपकी बॉडी वैसे काम नहीं कर रही, आप कहते यार ये तो मेरी बॉडी मेरे तो कंट्रोल से बाहर होगी, बहुत सारी चीजें। तो आपको वैसे ज्यादा टाइम के लिए नहीं हुआ, आपको कितने महीने की? बहनें थी ना मेरी, बड़ी थी, मैं सबसे छोटी थी, तो एक बहन है जो मुझसे बड़ी, उससे काफ़ी अटैचमेंट है मेरी, तो उसकी वजह से मैं काफ़ी नॉर्मल रही। आपने वेट पुट ऑन किया था जब आप प्रेग्नेंट थी? बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं किया था। और उसके बाद फौरन आपने फिर कम कैसे किया था? इतना ज़्यादा हुआ ही नहीं था, मैं नॉर्मल रही थी। जैसे मेरी वेस्ट जो है 24 में पहनती थी जीन्स, तो 25 हुई थी सर, तो वो मैं बड़ी हैरान होती थी। 24 बस इतना ही हुआ। भाई देखिए बात है ना कि आप चले, आप नहीं हुई, आप एक गुड जीन्स कैरी करती हैं, बड़ी अच्छी बाय डिफॉल्ट। हाँ मैं खुश होती थी इस पे। नहीं लेकिन हो जाता है भाई, कम भी हो जाता है सबका, कोई ऐसा मसला थोड़ी होता कि, और मतलब आपको एक्टिव लाइफस्टाइल अपना रखना चाहिए। बिल्कुल। जैसे आपने समझा ना कि जो मैंने कोई बड़ा कोई कारनामा अंजाम दिया है और ये बस अब मुझे रेस्ट करना है, आपका वेट तब बढ़ता है, फिर आप खाई जाते हैं, बैठे रहते हो, खाए जाते हैं। अच्छा मुझे लड़कियों की एक बात से बड़ा एतराज है। अच्छा वो जितनी भी सुन रही होंगी ना उन सबके लिए मेरा मैंने फौरन तुम तो फौरन इसको सोच लो कि मैं क्या कहने वाली हूँ। एक बात तो ये कि जब उन्होंने शादी करनी होती है ना, अब उनका रिश्ता तय होता है, फौरन जिम ज्वाइन कर लेती हैं, फौरन डाइटिंग शुरू हो जाती है, स्किन केयर शुरू हो जाती है, हेयर केयर शुरू हो जाती है, खूब वेट कम किया हुआ बैठी हुई है शादी में, वलीमे में, तस्वीरों में स्लिम। जैसे ही शादी हुई उसके बाद किसी तकरीब में गई तो ये मोटी जाके बैठती हैं, डस ये वही है खातून। ये अपनी केयर छोड़ देती है ना। मैंने इतनी लड़कियां ऐसी देखी और मैं उनको कहती हूँ खुदा के वास्ते मेंटेन कुछ ना करो, सिर्फ अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम दे दे। टाइम ही नहीं मिलता। अरे क्यों नहीं मिलता यार? नहीं सुने, पता है मुझे क्या लगता है, वही मैं अगेन ना एक्टिव लाइफस्टाइल की बात कर रही हूँ कि बिल्कुल शादी होते के साथ ही मुझे तो कुछ भी नहीं आता, काम भी नहीं करना, मियां के साथ रोज बाहर खाना भी खाने जाना है, तो फिर ये तो होगा ना, फिर आप बाहर का खाना खाएंगे तो वेट बढ़ेगा। यही होगा जब आप घर में बनाएंगे ही नहीं, और घर में आप हिलेंगे भी नहीं। देखिए ये तो सच्ची बात है। कुछ बनाना आता है? मैं बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा बना, जबरदस्त। ये गवाह है कि मेरे घर आके अच्छा खाना। एक तो लड़की में क्वालिटी भी होगी, खाना बहुत अच्छा बनाती है। इसको तो ऐसा तो नहीं होगा, इसको तो पर्शियन जो इरानियन कुजीन है वो भी आती है। ऐसा तो नहीं होगा शादी होने के बाद जब तुम जाओगी तो
تم بتاؤ گی 4-5 مہینے تک کہ مجھے تو کچھ بنانا ہی نہیں. دیکھو یہ شو جو ہے نا تمہاری ساس جو ہے نا تمہیں نکال کے دکھائیں گی. کو کھانا بنا کر گھر بھیجتی ہوں, میں کیوں اپنے گھر جانے کے بعد یہ مجھے بتا دیں کہ آپ تو مکس نا مکس بریڈ ہے کہ امی جو ہیں وہ پاکستانی اور جو ابا ہیں آپ کے وہ پرشین ہیں. تو کہ جو پرشین آدمی بھی ویسے ہوتے ہیں جیسے پاکستانی آدمی کی نہیں سنتے اکثر. بالکل نہیں ہوتے. آئی ٹیل مائی فادر, اتنی اچھی آپ نے ایگزامپل میرے ذہن میں بٹھا دی ہے, بیکاز دیکھیں ایک بچی جو ہے وہ اپنے فادر کو دیکھ کے ہی پوری زندگی گزار رہی ہوتی ہے, تو اس کو لگتا ہے ایسا ہی لائف پارٹنر ہوگا. بٹ وین آئی obviously you know I started dating, interacting with men اراؤنڈ, میں نے تو ایسے کر کے سر ہی پکڑ لیا. میں نے کہا یہ مجھے کہاں لے آئے ہیں لوگ, یہ تو وہ دنیا ہی نہیں ہے جہاں سے میں بلانگ کرتی ہوں. اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ, مائی فادر از ویری فرینڈلی, تو میں ان سے بیٹھ کے جب ڈسکس کرتی تھی پھر انہوں نے مجھے سلولی اینڈ گریجولی سمجھانا شروع کیا کہ یہ کلچرل ایشو ہے, اٹس کمنگ فرام دا بیک, تم اس کا کچھ نہیں کر سکتی ہو, سرٹن تھنگس تمہیں ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی, certain things کو تم چینج کروا لینا, but this is how it is, اور come with me ایران, چلو grab a guy from there. مگر وہاں پرابلم یہ ہوگا کہ اب چونکہ میں نے اپنی پوری لائف یہاں گزاری ہے تو مجھے پیور پرشین لائف سٹائل کی بھی عادت نہیں ہے, تو مجھے تھوڑا سا دیسی اور پاکستانی ٹچ بھی چاہیے ہوتا ہے. سو دس از لائک اے ویری بگ کنفیوژن مدیہ. یہ میں واقعی سوچ رہی تھی کہ یہ it is one of the major issue where I think کہ وہ جو تھوڑا سا ایک سنکنگ اور کنیکٹنگ کا جو وہ ہے نا وہ تھوڑا سا بیریئر آ جاتا ہے. اچھا مجھے پتا ہے پاکستانی مردوں میں اگر ویسے بات کروں ٹاپک سے ہلکا سا ہٹ جائیں گے, لیکن سب سے بڑا آپ کو مسئلہ کیا لگتا ہے کہ کیا چیز پاکستانی مرد اگر اتنی اچھی کر لیں تو زبردست مثالی بن جائیں گے پاکستانی مرد؟ وہ اگر یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ عورت ہمیشہ غلط ہی ہوتی ہے تو کافی چیزیں سدھر جائیں گی. اور وہ میری پراپرٹی, میری غلام. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ملکیت سمجھنا چھوڑ دیں اگر. I also think slavery. کہ اپنی ملکیت نہیں ہے. She is supposed to take my orders. She is supposed to change herself. Even اگر آپ صحیح بھی ہیں نا اور آپ کچھ بتا رہے ہیں کہ یار minors, normal کہ you know don't do this, اس کو ایسے. Now you're going to tell me. تو وہ جو چیزیں ہیں نا وہ آپ کو نکالنے ہوں گے. خود جو بھی وہ غلطی کریں یا کچھ بھی کریں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم تو مرد ہیں, ہم کر سکتے ہیں. They're a little insensitive towards women. Universal problem. Universal problem. This is what I've noticed while interacting with Pakistan men. Persian men are very sensitive towards women. They feel کہ عورت جو ہے وہ ایک سینسٹیو, مطلب they care extra کہ she is a woman. Like I've never seen میں امی اور ابو کبھی شاپنگ پہ جائیں, امی نے کبھی تھیلیاں اٹھائی ہوں. میری امی کو عادت ہی نہیں ہے تھیلیاں اٹھانے کی, وہ ابو کو پتا ہے ابو نے ٹیک کیئر کرنی ہے اس چیز کی. کوئی بھی ایسا کام جو یو نو جو بڑھ کے اگر وہ ساتھ ہیں تو انہوں نے کرنا ہے. مطلب امی کو نہیں پتا سبزی گوشت مرغی مچھلی کہاں سے آتا ہے, کیونکہ وہ دکان پہ گلیوں میں کھڑے رکھنا is not in my father's thing. یہ بیسک ڈیسنسی ہے. سینسٹیوٹی نا کہ بھائی آپ ایک عورت کو دھوپ میں کھڑا کر رہے ہیں, وہ گوشت کٹوا رہی ہے. ویری گڈ. ہاں یہ کام تو ویسے کچھ ہم کہتے ہیں کہ بندوں کے, مجھے ایسے لگتا ہے پاکستانی آدمیوں کا کیا ہے کہ وہ ہاں تو کیا ہو گیا تم کر لو, کہ یار یہ this is not my job. باقی لوگ بھی تو تمہاری ڈیوٹی ہے, وہ خواتین بھی تو کرتی ہیں جن کے گھروں میں مرد نہیں ہے. مجھے نا کوئی ڈرامہ لکھ لینا چاہیے, مجھے بڑی باتیں آتی ہیں کبھی کبھی لگتا ہے شاید پرانے. اچھا ویسے سارے مرد اتنے برے نہیں ہوتے, کچھ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. نہیں میں بھی ایک بات کر رہی ہوں, دیکھیں میں یہاں بیٹھی ہوں تو مجھے بھی تو ان کا سائڈ لینا چاہیے نا. یہ بیچارے اتنے سارے مرد جاتے ہیں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں کام کرتے ہیں, تو کئی دفعہ میں اور کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھا بھی ہے کہ مرد صبح سے کام کر کے رات تک گھر پہ جائے گا تو بیگم بیٹھی ہوگی ایک لسٹ بنا کے کہ اب بازار جانا ہے, یہ چیزیں لانی ہے. وہ بھی انٹری تو ہونے دو, اس کی کھانا تو دے دو. دفتر میں برا دن گزرا, اس کے باس سے بڑی بدتمیزی کی ہے. ہاں روٹیاں لے یا بچے کو لے جاؤ گھما کے لے آؤ, بچے تم نے تو بچے کو سارا دن دیکھا ہی نہیں. تو یہ ہماری دیسی عورتوں میں بھی کچھ پرابلم ہے. ایون میں ان کو بھی جانتی ہوں جو دیسی عورتیں امریکہ میں رہتی ہیں, وہ وہاں رہ کے نا ان کو رائٹس امریکن چاہیے کسی اور سے, لیکن جب وہ دیسی دینے کی بات آ جاتی ہے تو پھر وہ دیسی بن جاتی ہیں, پھر ان سے کوئی کام نہیں ہوتا. ایز وہ آپ کے صبح سیلون میں جا کے بال بن گئے اور دوپہر کو آدھا بٹیر ہیں وہ کبھی نہیں سدھریں گے, اور رات کو میاں آیا تو اس کو بولا کہ
ये मेरे अकेली के बच्चे थोड़ी हैं कोई, अब तुम संभालो, मैं तो पूरा दिन थक गई। लोगों को लग रहा होता है चाहे वो खवातीन हो चाहे बंदे हों कि वो जब काम पे है ना तो पता नहीं वहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बड़े हंस रहे, बड़े कह के, लेकिन ऐसे नहीं होता भी काम होता है, नौकरी होती है। वैसे मर्द बेचारे, मैं तो हमेशा कहती हूँ बेचारे मर्द। ये सब शादीशुदा खवातीन को घर वापस जाना है। नहीं ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। ऐसा भी नहीं। भाई मैं कहती हूँ ये मुझे बताएं